عورت کہتی ہے میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھول دو۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں دروازے کے باہر سے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا۔ عورت گھر کے اندر گئی، میں نے ایک نظر اچانک ڈالی تو اس پہ کیا دیکھا، اس گھر میں کئی بچیاں ہیں جن کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، عورت کا بھی کپڑا میلا و کچیلا تھا، مکان بھی ٹوٹا اور پھوٹا تھا۔ ان چیزوں سے میں نے سمجھ لیا یہ کسی مجبور پریشان حال کا مکان ہے۔ اندر عورت جاتی ہے، تھیلے سے گوشت کو باہر زمین پر رکھ دیتی ہے اور اپنے بچیوں کو آواز دیتی ہے اے میری بیٹیوں آج رات اسی کو بنا کر کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کل دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے باہر سے آواز دی اے خاتون یہ ایک مردار جانور کا گوشت ہے، ایک مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، آپ اپنی بچیوں کو کیسے کہہ رہی ہیں ان کا گوشت کا گوشت بنا لو کھا لو۔ اندر سے آواز آتی ہے کون مسئلہ بتانے والا آ گیا، اتنا مسئلہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ مردار کا گوشت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، مگر ہم بھوک کی وجہ سے جس پریشانی میں مبتلا ہے ہماری جان جانے والی ہے، ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے اس بات کی رخصت اور اجازت ہوتی ہے کہ مردار جانور کا گوشت ملے تو کھا کر اپنی زندگی کو بچا لو۔ اتنا سننا تھا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے یہ دل میں ارادہ کر لیا اب میں حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاؤں گا، نفلی حج ہے میں حج نہیں کروں گا، اسی پیسے سے ان بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، اسی پیسے سے ان کے لیے کپڑے کا انتظام کروں گا۔ میں نے پوچھا آپ کے گھر میں مرد کہاں گیا؟ بچیوں نے کہا ہمارا ایک باپ تھا، نبی کی آل سے تھا، سید زادہ تھا، اس کی موت ہو گئی، جو کچھ بھی چھوڑا تھا چند دنوں میں ختم ہو گیا، ہم نبی کے آل ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ بھی تو نہیں پھیلا سکتے اور کوئی ہمیں خود سے کچھ دے بھی نہیں پاتا، بھوک کی وجہ سے ہم لوگ مرنے کے قریب ہو چکے ہیں۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑا، بازار گیا، کچھ پیسے سے غلہ خریدا، کچھ پیسے سے کپڑے خریدے اور کچھ پیسوں کو لے کر آیا، ان کے گھر میں دے دیا۔ ان بچیوں نے میری یہ مدد جب دیکھی سب نے ہاتھ کو پھیلا دیا اے اللہ ایک اجنبی آدمی نے ہماری مدد کیا ہے، تو اسے بہترین صلہ عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین انعام عطا فرما۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں حج کرنے نہ گیا، میرے بھائیوں نے کہا حج کے لیے چلو، حج کی یہ فضیلت ہے، مکہ کی یہ عظمت ہے، خانہ کعبہ کی یہ برکت ہے، مینا کی یہ فضیلت ہے، مزدلفہ کی یہ فضیلت ہے، عرفات کی یہ فضیلت ہے۔ ہم نے کہا سب فضیلتیں ہمیں تسلیم ہیں، مگر میں نے ایک غریب خاندان کو دیکھا ہے، اب ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، غریب خاندان غربت کی وجہ سے بھوک سے جان دے دے اور میں نفلی حج کرنے کے لیے جاؤں، میں حج کرنے نہیں جاؤں گا، میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائی حج کرنے چلے گئے، سب لوگ حج کیے، آنے کے بعد مبارکبادی دینے لگے۔ میں نے سوچا چلو میرے بھائی حج کر کے آئے ہیں، محلے کے لوگ آئے ہیں، ان کا ہاتھ چوما جائے، ان کو سلام کیا جائے، ان سے دعائیں کرائی جائے، اس لیے کہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے جب تمہارے علاقے میں کوئی حج بیت اللہ کر کے آئے، مدینہ سے آئے، آگے بڑھو، اسے سلام کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرواؤ، اس لیے کہ حاجی جب تک کہ اپنے گھر میں قدم نہیں رکھتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب میں گیا دعائیں کرایا اور میں نے کہا فلاں صاحب آپ کو حج مبارک ہو، میرا بھائی
بھائی آپ کو حج مبارک ہو، میرا بھتیجا آپ کو حج مبارک ہو، میں جس کو بھی حج کی مبارکبادی دیتا پلٹ کر وہ بھی کہتا اے ربی تیرا حج بھی تجھے مبارک ہو، تیرا حج بھی تجھے مبارک ہو، تیرا حج بھی تجھے مبارک ہو۔ میں نے کہا اے میرے بھائیوں محلہ کے لوگوں، میرا مذاق نہ اڑاؤ، تم لوگ خوب جانتے ہو میں حج کرنے نہیں گیا ہوں۔ سب نے یہی کہا کیا تم مزدلفہ میں ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ کیا مینا میں ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ کیا عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ کیا طواف ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے؟ کیا سعی ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے؟ کیا تم ہمارے ساتھ حج نہیں کیے ہو؟ ابھی ابھی حج کر کے آیا اور ابھی جھوٹ بولنے لگا۔ میں نے کہا تم لوگ میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ سبوں نے کہا تو نے بھی حج کیا ہے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ معاملہ کیا ہے، تو علیم و خبیر ہے، میں حج کے لیے گیا نہیں ہوں لیکن یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہی سوچتے 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 میری آنکھیں لگ گئی لیکن نصیبہ بیدار ہو گیا۔ خواب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے نبی سنو، میں کتنا گواہ پیش کروں اس پر کہ تو نے بھی حج کیا ہے، تو نے بھی حج کیا ہے، تو نے بھی حج کیا ہے، مگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سنو معاملہ یہ ہے جب تم نے حج کا ارادہ ترک کر کے ہماری غریب بچیوں کی مدد کی، ہماری بچیوں نے دعا کی، ہم نے دعا کی تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر کے تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کیا، اور وہ فرشتہ ہر سال تیرے طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا اور تجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اس لیے نیکیاں کیجئے، نیکیوں کے قریب ہوئیے۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کا فضل ملتا ہے، جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ کا کرم اللہ کے کرم کے سائے میں رہتا ہے۔ اس لیے بارگاہ مجاہد ملت کا یہ خادم آپ کو پھر پیغام دے رہا ہے، جلسہ میں آئے ہیں ایک بات یاد کر کے جائیے، ہر نیکی کو کیجئے، ہر گناہ سے بچیے، اس لیے کہ ہر نیکی میں خدا کی رضا چھپی ہوتی ہے، ہر گناہ میں خدا کا غضب چھپا ہوتا ہے۔ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اور حضور حبیب ملت جو ہم سب کے مرکز عقیدت ہے، مسلک اعلی حضرت کے سچے ترجمان ہیں، حضور محدث کبیر کے معتمد ہیں، ان کی طبیعت جو بگڑی ہے آپ سب دعا کیجئے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔